اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم. جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ انبیاء جو ہے اس میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اور ہماری گفتگو یہ تھی کہ انبیاء کو جو مشکلات پیش آئیں اور انبیاء کو جو مسائل درپیش تھے اس کی طرف سورہ انبیاء میں اشارہ کیا گیا، اور ان کفار سے اور مخالفین سے جو قیامت کا مذاق کرتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے ان کے بارے میں جو ہے انہوں نے متعلق اس آیت کو نازل کیا کہ جب وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور قیامت کا یقین نہیں کر رہے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ارشاد ہوا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بہت ہی زیادہ قریب آ چکا ہے. اقترب یعنی بہت زیادہ نزدیک ہونا، اور ان کا حساب وہم فی غفلۃ معرضون، اور یہ کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے منہوں کو پھیر رہے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ غفلت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک غفلت وہ ہے کہ جس میں انسان کو اگر بیدار کیا جائے، انسان کو اگر وصیت کی جائے تو پھر وہ پلٹ آتا ہے واپس اپنے خدا متعال کی طرف سے. لیکن ایک غفلت وہ ہے جو انسان خود اپنے اوپر خود سے طاری کیے ہوئے ہے، یعنی زبردستی جو ہے وہ ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جس سے انسان پر غفلت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. جیسے ہم پھر آپ جتنا بھی اس کو نصیحت کریں، وصیت کے وقت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتے. بالکل اسی طرح سے ایک ایسا آدمی کہ جو اس نے اپنے اوپر نیند کو جو ہے وہ غالب کیا ہوا ہے، یعنی وہ سویا ہوا نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے. پھر آپ ایسے آدمی کو جتنی بھی آوازیں دیتے ہیں تو اٹھتا نہیں ہے. غافل لوگ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جو آپ جتنا بھی ان کو اٹھانا چاہیں، سمجھانا چاہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ بنائی ہوئی بات کہ انہیں پلٹنا نہیں ہے اور انہیں نصیحتیں حاصل نہیں کرنی. ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہوتا اس قسم کا کہ وہ جو ہے کیا ہدایت لینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، اپنے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم ہیں یہاں پہ اس قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن ہم صرف یہ سوچ کے یہاں بیٹھے ہیں کہ ایک درس ہے اور صرف درس میں شرکت کی، بہت اچھا کام ثواب مل گیا، اور یہ سوچ کے گھر چلے گئے. تو یہ تو درس میں آنے کا کوئی اصول نہیں ہے، یہ تو ادب ہے درس نہیں. ادب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد مجھے اپنی زندگی میں کیا چینج لے کے آنی ہے، کیا تبدیلی لے کے آنی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ صرف پیغمبر کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ یہ جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. قرآن جو ہے وہ کیا ہے، مسلسل ہے، سب لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس دور میں آیتیں ضرور ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو غفلت کا شکار ہے. غفلت کیسے پتہ چلے کہ کون آدمی غافل ہے یا نہیں ہے؟ اس کی نشانیاں ہیں. اگر یہ چیزیں کسی انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب اس کا شمار جو ہے وہ غافل لوگوں کے اندر ہے. قرآن کا خطاب ان تمام افراد سے ہے، اور ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ آیا وہ غافلین میں سے ہے یا غافلین میں سے نہیں ہے. جیسے ہم ہمیشہ جو ہے اس بات کی جو ہے وہ طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے جسمانی بیماری بالکل اسی طرح سے ہوتی ہیں. اگر آپ مسلسل چھینکنا شروع کر دیں اور آپ کی ناک سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو ہر آدمی دیکھ کے آپ کو پہچانے گا آپ کو مسئلہ ہو گیا، آپ کی طبیعت ناساز ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ نشانیوں سے پتہ چلا. آپ کا جسم گرم ہو جائے تو لوگ کہ آپ کو بخار ہے. کیسے پتہ چلا؟ علامت سے پتہ چلا، آپ کو نشانی سے پتہ چل گیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے. بالکل اسی طرح سے روحانی جو مرض ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. ان میں سے ایک جو مرض ہے یعنی غفلت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کے امور کے اندر جو ہے وہ سستی کرتا ہے. اگر انسان میں سستی موجود ہے یعنی خداوند متعال کی جب بھی بات آتی ہے، اس کی اطاعت کی بات آتی ہے تو انسان سستی کرتا ہے، نیک کام انجام نہیں دیتا. مجھے مثال کے طور پہ صدقہ دینا ہو تو میں 10 دفعہ سوچتا ہوں، 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ دوں یا نہ دوں یا نہ دوں. بالآخر چاہے وہ میں دے دوں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو سوچ ہے برابر دوں یا نہ دوں جب میں کرتا ہوں، یہ غفلت کی نشانیوں سے ایک نشانی جو ہے غفلت کی.
کہ آپ جب نیک کام کرتے ہیں تو 10 بار سوچتے ہیں، اور جب آپ کو اگر یہی چیز جو ہے مثال کے طور پہ کوئی اپنے کھانے پینے کے لیے چیز لینی ہو، اپنے بچوں کے لیے لینی ہو، گھر کے لیے کوئی چیز لینی ہو، اپنی آسائشوں کے لیے مثلا کوئی چیز خریدتے تو فوراً خرید لیتے، وہاں 10 دفعہ نہیں سوچتے، وہاں حساب کتاب نہیں کرتے، وہاں بھی یہ والی بات لے کے آتے ہیں کہ جان ہے تو جان ہے۔ بہت اچھی طریقے ہے آپ کے پاس، یعنی جب اپنی بات ہو تو جان ہے تو جہان ہے، اور جب بات خدا کی آ جائے تو پھر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کی دنیا ہے، آخرت ہے تو دنیا ہے، جب آخرت ہی نہیں تو پھر دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ یہ باتیں وہاں پہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ سابقوا الی الخیرات، سبقت کرو، مقابلہ یہاں پہ کرنا تھا تمہیں، ایک دوسرے سے ویسے تو مقابلہ کرتے ہو، جب بات اس کی آ جائے کہ میرے گھر میں پردے کیسے ہیں تو اس کے گھر میں پردے کیسے ہیں، میری بیٹی کی شادی کیسی ہوئی تو اس کی بیٹی کی شادی کیسے، یعنی وہاں پہ موازنے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں سبقت دینے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر انہوں نے 10 آدمی کو بلایا تھا، ہمارے 20 آدمی ہونے چاہیے، ان کے 20 ہیں تو ہمارے 50 ہونے چاہیے، ان کے یہاں ایسے لوگ ہیں ہمارے اس سے اچھا ہونا چاہیے، ان کی شادی ایسی ہماری اچھی ہونی چاہیے، یعنی ان کاموں میں سبقت لیتے ہو، اس میں مقابلہ کرتے ہو، حالانکہ اس میں نہ سبقت کی ضرورت ہے نہ مقابلے کی ضرورت ہے، بلکہ دین کے معیارات کیا ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب بات خدا کی آتی ہے، یہاں پہ مسابقہ کر کے دکھاؤ، یہ دکھاؤ کہ اگر اس نے 10 روپے کا صدقہ دیا تھا تو میں 20 روپے اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں، اگر اس نے جان کی بازی لگائی تھی میں جان، مال اور عزت و آبرو کی بازی جو ہے دین کے اوپر لگا سکتا ہوں، یہاں سبقت کرو، سابقوا الی الخیرات۔ اسی وجہ سے دیکھا آپ نے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے سبقت کرنے والے کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ جس آدمی نے سبقت کی وہ چوتھے امام ہیں، کہ ابھی کوئی بھی نہیں آیا، حالانکہ آپ شدید علیل تھے، اتنے شدید مریض تھے، لیکن مقتل یہ کہتے ہیں کہ علی بن حسین جو ہیں وہ سب سے پہلے اٹھے کہ بابا مجھے آپ اجازت دیجیے اور میں جو جاتا ہوں جنگ کے لیے، تو آپ نے روک دیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے دوسرے افراد امام علیہ السلام کی طرف آئے تو سبقت لی جاتی ہے کہ دیکھیں اگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیک کام ہے تو پھر سبقت پیچھے کیوں بیٹھے گا، صف اول ہونا چاہیے آپ کو، اور ہمیشہ نیک کام میں جو ہے صف اول، سب سے پہلا صدقہ دینے والے لوگ آپ کو، سب سے پہلے چندہ دینے والے لوگ آپ کو ہونا چاہیے، سب سے پہلے نیک کام میں شریک ہونے والے لوگ آپ کو، سابقوا الی الخیرات۔ تو قرآن یہ کہتا ہے تو غافل لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے کام میں سستی سے کام لیتے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہ لوگ نیک کام جہاں نہیں۔ اسی طرح سے جو ہے غافل لوگوں کی ایک علامت جو ہے وہ یہ ہے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اصل اطاعت ہی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے وہ، ٹھیک ہے، جب بھی نیک کام ہوتا ہے اس کو انجام نہیں دیتے، یہ اس لوگ غفلت ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ سارے لوگ ہیں جو بھی ہیں یہ غفلت کا شکار ہے، نماز کا وقت ہو کیسے کوئی تعلق نہیں ہوتا، روزوں کے ایام آ جائیں ان کیسے کوئی تعلق، ان کے لیے روز ماہ مبارک رمضان ہو جائے ماہ مبارک ایک ہی، عید منانے میں سب سے آگے ہوگی، ہو سکتا ہے صف اول میں نماز عید پڑھے، لیکن جب ماہ مبارک رمضان کی بات آتی ہے، روزوں کی بات آتی ہے، وہ اس کو کہیں پہ دکھائی نہیں دیتے، تو اللہ کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ سب سے پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک علامت جو غافل لوگوں کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں، چوکوں پہ بیٹھے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہو گئے، لیکن اگر 5 منٹ آپ عبادت کی بات کریں تو نہیں، دعائے نبوت ہلانی ہے، اس میں ہم شرکت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں شرکت کر سکتے آپ دعائے نبوت کے اندر؟ اس وجہ سے کہ 20 منٹ ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو کام ہوتے ہیں، آپ ان کو اطلاع سکتے گا دوسرے لوگوں کو کام ہے، ہو سکتا ہے ان کی جابس کا وہاں پہ انہیں جانا ہو، ان کا کوئی کام نہیں، گھر جا کے بھی انہیں آرام ہی کرنا ہے، لیکن نہیں، اس میں وہ دکھائی نہیں دیتے، ہمیشہ جو ہے وہ دعاؤں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، عبادتوں کے اوپر۔ نماز بھی اگر 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو وہ ٹھہرتے نہیں، پھر وہ نہیں آتے کہ نہیں یہاں پہ وقت ضائع ہونے کا امکان ہے، اور جو چوک میں 2-2 گھنٹے گزارتی ہے، جو روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے گفتگو کر دی، اور اس کے بعد مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے کھانے کے اوپر ایک گھنٹہ گزار دیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اپنے احساس کرتے ہیں کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کہیں غافل ہوتی ہے، غفلت کا شکار ہے، ٹھیک ہے، وہ فی غفلت معرضون، جب یہ غافل ہے تو پھر تو نے دیکھا اسی غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھیر کے چلے گئے، پھر دعاؤں میں کوئی دکھائی نہیں دیتے، 2-4 آدمیوں کے علاوہ اتنی بڑی بڑی آبادی ہے جہاں پہ موجود ہیں، اتنے سارے لوگ وہاں موجود ہوں، وہاں دعاؤں کے اندر نیک کاموں کے اندر، تو پھر وہاں پہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی ظلم کے خلاف یہ احتجاج شروع ہو گیا تو یہاں پہ کوئی دکھائی دینے والا نہیں ہوگا، سارے لوگ یزید پہ لعنت بھیجتے رہے، جو سارے لوگ یزید پہ لعنت بھیجتے رہے، جب وقت کے یزید پہ لعنت بھیجنے کا وقت آیا تو وہاں پہ کوئی دکھائی نہیں دیا۔
یزید ابن معاویہ پہ سب لعنت بھیجنے لگے، لیکن وقت یزید کے مقابلے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ دیکھ لیا، یہ مولانا فرماتے یہ فرماتے ہیں کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جب نیک کاموں کی باری آتی ہے پھر تو یہ سستی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر نیک کام انجام نہیں دیتے اور وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جن کے زندگی میں وقت کا زیان ہو سمجھ لیں کہ یہ غافل لوگوں میں سے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ غفلت جو ہے وہ چند اسباب کی وجہ سے انسان کے پیچھے پیچھے آتی ہے، انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز گناہوں میں ابتلا۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، بعض گناہ تو گناہ کرتے بات اس لیے ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی تراش کر دیتے ہیں، گناہ نہیں ہے یہ انسان کے، یہ وہ اسباب ہیں، گناہوں کو بھی گناہ کر کے پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ جو ہے گناہ اس کے نزدیک چھوٹے ہو چکے ہیں، عام سی بات ہوتی ہے گناہ کرنا اس کے لیے، وہ ان چیزوں کو بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں چوری کرنے کو چوری نہیں سمجھتے، پاکستان میں قوانین کی مخالفت کو مخالفت نہیں تصور کرتے، کسی طرح سے بہت سارے امور ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہونا انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا اس بات کا کہ اس کا شمار غافلوں میں ہونے لگا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر اطاعت کے قریب نہیں آتا۔ تو گناہوں میں مبتلا ہونا جو ہے وہ انسان کو غافل بناتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں جو ہیں وہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لمبی امیدیں کریں گے، بہت ساری آرزویں کریں گے، میرا گھر بھی ہونا چاہیے، میرا یہ بھی ہونا چاہیے، میرا وہ بھی ہونا چاہیے، ان کے بنانے میں لگا رہتا ہے انسان، اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ اپنی زندگی کو سنبھالے، وہ اپنی آخرت کو سنبھالے، نہیں وہ اپنی دنیا بنانے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ لمبی لمبی آرزو ہے اس کی۔ کیا ضرورت ہے کہ ہاں وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سب کچھ خدا کو انسان نے کھو کے گھر پایا تو کیا پایا؟ وہ والی بات ہے۔ اگر آپ نے 50 سال میں ایک گھر کر بھی لیا، 10 گھر بھی کر لیا آپ نے، تو ان گھروں کا کیا کریں گے آپ جس میں خدا نہ ہو؟ تو جو ہے جن چیزوں کے اندر، جن کاموں کے اندر، جس مقام میں خدا نہ ہو، جس اولاد میں خدا نہ ہو، اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جو مولا فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے پا لیا تو اس نے کھویا، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ کوئی بات نہیں۔ سلمان ایک جھونپڑے میں رہا کرتے تھے، سلمان کی پوری زندگی، بہت پرانی زندگی گزاری سلمان نے، لیکن کبھی اس میں کبھی نہیں ہوتا کہ گھر بنا کے یہ کر لو وہ کر لو، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی اطاعت میں رکھتے تھے، دیکھتے ہی تھے کہ خدا کی اطاعت کیا، ہر صورت میں گھر نہیں بنانا، نہیں، آپ کے پاس جو ہے اگر وسائل ہیں خدا نے آپ کو دیے ہیں اور خدا سے غافل نہیں ہے تو آپ اچھے سب کچھ کریں۔ سلمان کو بھی خدا نے حکومت دی تھی، ہونے چاہیے، ساری چیزیں ہونے چاہیے تاکہ کسی کے محتاج نہ ہو، لیکن یہ خدا کو ضائع کر کے نہ ہو، کیونکہ اگر خدا کو ضائع کر دیا تو پوری دنیا کی حکومت مل جائے اور پوری دنیا کا پیسہ مل جائے جو شیطان کے پاس تھا، تو آپ نے دیکھ لیا اس پیسے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اگر فرعون جیسی حکومت مل گئی تو پھر اس حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا خدا کو ضائع کر کے کچھ نہیں پانا، کیونکہ کائنات کا اور انسانوں کا سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ خالق کائنات ہے۔ اگر جس نے تجھے پالا، اسی لیے مولا فرماتے ہیں پروردگار جس نے تجھے پالا اس نے کھویا ہے، تو کائنات کا خزانہ ہے، تو اصلی خزانہ ہے، میری روح تیری تلاش میں ہے، میں تجھے چاہتا ہوں، جب تجھے پا لیا تو پھر کھویا گیا۔ اگر پوری دنیا بھی میرے کو کھا لے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو اصلا کوئی وہ نہیں تھا کہ 72,000 میرے مقابلے میں ہے یا 72 لاکھ، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں مخالف ہو جائے، اب اباچہ بھی ہمارے مقابلے ہیں تو ہمیں کچھ کب تک وہ دکھائی نہیں دیکھی دنیا کہ ہم نے کچھ دکھائی نہیں، اس لیے کہ ہم نے خدا کو پا لیا ہے۔ جو خدا کو پا لیتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں کھوتے، تو جو لوگ خدا کو کھو دیتے ہیں یہ غافل انسان دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ جو ہے ایک گناہ کے بعد گناہ نہ کرے۔ فوری طور پر معصوم کی کثرت سے روایت اس سلسلے میں ہے کہ اگر آپ سے ایک گناہ ہو بھی گیا ہے فوری طور پر توبہ کرو، فوری طور پر پڑھ لو اس گناہ کو، کیونکہ گناہ اپنے اثرات انسان کی شخصیت کو چھوڑتا ہے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے فوری طور پر واپس پڑھ لو، فوری طور پر اس کی اصلاح کرو، فوری طور پر اس کا جبران کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو گناہ ہے آپ کی زندگی پہ اثرات چھوڑے اور آپ نیکی کی طرف نہ جا سکو، کیونکہ رکاوٹیں ہیں بہت ساری چیزیں۔ دیکھا آپ نے بہت ساری چیزیں جو انسان کے اوپر، بہت سارے انجیکشن ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیر سے اثر کرتی ہیں۔ ابھی ہم یہ انجیکشن کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 ہفتے کے بعد اس کا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، 2 ہفتے کے بعد یہ عمل شروع کرتا ہے، اس وقت جو ہے آپ کے مسائل کرتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے
بعض زہر بھی ایسی ہوئی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے بعد، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد جو اثر کرتے ہیں، جیسے ہی کھائیں گے اثر نہیں کرتے، مہلت ہے ان میں. اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے اس دوران جو ہے اس کو ماسک کو پکڑ لیا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، نہیں پکڑا تو پھر جو ہے وہ انسان کی زندگی کو خاتمہ کر دے گا. بالکل گناہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. کچھ تھوڑے سے وقت کے بعد، کچھ 2 دن کے بعد، کچھ 3 دن کے بعد ان کو مہلتیں دی جاتی ہیں. اگر آپ اس میں پلٹ آتے ہیں تو آپ کی عزت آپ کو بھی محفوظ رہ جاتی ہے اور آپ نیک کاموں کی طرف حرکت کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ نہیں ابھی تو میں نے گناہ کیا تھا، پھر گناہ ہو گیا. فوری طور پر انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ گناہ آپ کے جسم میں تاثیر چھوڑے اور آپ کے جو آپ کی جو کیا ہے آمادگی ہے اس کو ختم کر دے اچھے کاموں کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی زندگی میں ہو جائے تو توبہ کرے انسان نیک کام انجام دے تاکہ وہ اس گناہ کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ ایک زندگی کے اندر داخل. تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو انسان کو غافل کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک چیز حرام ہے. حرام خوری جو ہے وہ بھی جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے، حرام خوری جو ہے وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے. وہ چاہے مادی طور پہ حرام ہو، جیسے شریعت کی طرف سے جو بہت ساری چیزیں حرام کی گئی ہیں، آپ کو منع کیا ہے کہ سود آپ کو نہیں لینا ہے. سود لے کے میں کوئی چیز کھاؤں یہ شکر میں پہنچ جائے تو پھر انسان غافل و شمار ہوتا ہے. پھر انسان نیک عمل انجام نہیں دے سکتا، اس کے نیک عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ غافل انسان ہے. اسی طرح سے یہ وہ چیزیں جو شریعت نے حرام کی ہیں ان کا آپ استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ شراب انسان کو حرام ہے اس کا پینا، اور بہت سارے جانور ہیں، مچھلیاں ہیں بہت ساری جو حرام کی گئی ہیں، وہ آسا جو آپ کے اوپر حرام کیے گئے ہیں. تو اگر ان کا استعمال کرتا ہے تو گویا حرام کام جتنے بھی ہوتے ہیں انسان کو کیا کرتے ہیں، وہ غافل بنا دیتے ہیں. لہٰذا ان تمام کاموں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے. توحید کے بارے میں مطالعہ کریں، اپنے خالق کو پہچانا. جیسے جیسے انسان کی جو معرفت ہے وہ اپنے رب کے بارے میں بڑھتی ہے، انسان غفلت سے باہر آ جاتا ہے. خود بیٹھ کے سوچیں کہ آپ انصاف سے بتائیں، میں انصاف سے بتاؤں ہم نے توحید کو کتنا پڑھا، ہم نے خدا کے مطالعہ میں کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جاننا چاہا کہ ہم پہچانیں کہ وہ ذات کیا ہے جو اتنی منن ہے، جو اتنی محسن ہے، جو مسلسل کھلا رہی ہے اور اس کے باوجود ہماری خطاؤں سے درگزر کرتی رہتی ہے. تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان توحید کے قریب جاتا ہے اور خدا کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے وہ غفلت سے باہر آ جاتا ہے. اللہ کی عدم معرفت سبب ہے انسان کے غافل ہونے کے لیے. خدا متعال سے دعا میں ہے کہ ہم سب کو جو ہے انشاءاللہ ان غفلت کی چیزوں سے جو ہے وہ ان اسباب سے باہر لے کے آئے اور ہمارا شمار جو غافل میں نہ اس سبب جیسا کہ قرآن نے کہا کہ یہ سب غافل دکھائی دیتے ہیں اور یہ سب غافل ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. جب بھی ہماری طرف سے کوئی نئی بات آئی ہے، جب بھی ہماری طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ سنتے ضرور ہو، سمجھتے ہیں. اور کیسے پتہ چلے کہ یہ سمجھے نہیں کہ اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق کی زندگی دکھائی نہیں دیتی. اب تو کافی عرصہ بیت گیا، اب تو کافی دیر ہو گئے سناتے ہوئے، آیتیں پڑھتے ہوئے. وہی کام تمہارے اوپر بھی ہو رہا ہے. پیغمبر کا کام کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے، ان کے لیے آیاتوں کی تفسیر کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت نے پھر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ صرف سننے والے لوگ ہیں. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ کھیل ہے، سرگرمی بنا ہے. ہم نے جیسے کچھ دن عرض کیا کہ انہوں نے درسوں کو، لیکچرز کو سرگرمی بنا لیا، انہوں نے مجلسوں کو سرگرمی بنا لیا. انہوں نے تمام چیزوں کو، یہ سرگرمی ہے. یلعبون، سنتے ہیں. اتنا مجمع دیکھ کے پریشان نہ ہو کہ 50,000 افراد تھے اس مجمع میں. دیکھنا یہ کہ چینج کتنے ہوگی. 50,000 یہ تو ہم افراد ہے. معاشرے میں وہ چینجنگ کیوں نہیں؟ اگر چینج نہ ہو معاشرہ، حتیٰ میں خود بھی، کوئی بھی آدمی، اگر چینج نہ ہوا، قرآن چینجنگ نہ لایا تو پھر یہ لعب ہے قرآن کے طور پر. قرآن یہ کہتا ہے یہ کھیل اور تماشا تھا کہ جو تم اتنی جگہ پہ گئے، اتنے اس میں بیٹھے اور اس کے بعد بھی کوئی چیز تم پہ اثر نہ ہو سکی. وہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرگرمی ہے جس کے لیے آئے.
کھیل کو دیکھتے ہیں تو تماشائی جاتے ہیں سارے، تو اسی طرح سے مجمع لگا لیتے ہیں، ہر جگہ مجمع لگاتے ہیں یہ، لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی، معاشرے میں چینج نہیں ہوتا، وہ یلعبون، اور وہ کھیل لاہیت قلوبہم، ان کے دل مشغول ہے کھیل اور تفریح، ہر چیز کو بس اسی طرح سے مزہ ہے نہیں آیا، یہ مزوں کے پیچھے لذتوں کے پیچھے، دنیا میں لذت جائے یہ مزہ نہ آئے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قلوب لاہیت قلوبہم، ان کے قلوب اصل میں کھیل اور تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نصیحت اور واعظ کو سننا نہیں چاہتے، یہ تبدیل ہونا نہیں چاہتے، وہ اصحاب النجوہ، اور اے پیغمبر یہ پوشیدہ آپ کے خلاف جو ہے کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنی سیدھی باتیں کرتے ہیں، پیغمبر کو تو بتایا جا رہا ہے یہ باتیں کیا کہہ رہے تھے، یہ ایک دوسرے کی سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں جو ہے باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، ان قلوبہم ان کے قلوب آپ کی طرف آمادہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ اس کو نہیں سنتے، یہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک اور جو ہے کانا پوسی جس کو کہتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں پیغمبر کے خلاف، الذین ظلموا، اگرچہ جو ہے دین کا اسٹرکچر اتنا مضبوط تھا، قرآن نے جس طرح اشارہ کیا وہ اصحاب النجوہ، سرگوشی کرتے ہیں، حالانکہ جو کافرین ہیں، یہ آیتیں جہاں کی بات ہو رہی ہے ایسے معاشرے میں پیغمبر موجود ہے وہاں کفر باقی ہے، پیغمبر تو اصل میں بالکل اکیلے وہاں پہ، ایک دو فرد کے علاوہ کوئی بھی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، پھر چھپ کے بات کیوں کرتے ہیں، توجہ کریں، طاقت میں بات بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی دین کا اسٹرکچر اتنا تیز اتنا مضبوط ہے کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، یہ پیغمبر کے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کر پاتے، اپنی سچائی کے طور پر کوئی دلیل پیغمبر کے سامنے پیش نہیں کر پاتے کہ ہمارے دین کو چھٹلا سکے، نہیں، جو بات پیغمبر کرتے ہیں اس میں اتنی مضبوطی ہے کہ یہ مجبور ہوتے ہیں کہ چھپ چھپ کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ اگر بات کرنی تو ادھر آ کے بات کریں، اپنی طرف سے ایک دوسرے کو دلیل کیوں پیش کریں، ادھر آ کے بات کریں، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں، کہا ان کے پاس کیونکہ کوئی محکم دلیل نہیں ہوتی، اور جو دین ان کو پیش کیا جا رہا ہے اس میں اتنا استحکام ہے کہ وہ قیامت تک آنے والی ہر دلیل کو جو ہے وہ منتقا کر سکتا ہے، ہر دلیل کو توڑ سکتا ہے، وہ اصحاب النجوہ، سب کچھ ہوتے ہیں الذین ظلموا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم اختیار کیا ہے، یعنی ظلم یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ناانصاف ہیں، ناانصافی سے کام لیتے ہیں، تو اپنی تو کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور بات کو سنتے نہیں ہے، ظلم یہی ہے، ناانصافی، یعنی حق بات کو حق نہ سمجھنا اور نہ حق کو حق سمجھنا جو ہے وہ ظلم کے مصادیق میں سے ہے، انشاءاللہ مزید اس کے اوپر ہم بات کریں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو جتنے بھی اسباب نفرت ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر نہ فرمائے کہ جو ہمیشہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال زرعی اور ان کی اطاعت سے غافل رہتے ہیں، بارتقارہ جو لوگ بھی ہم تشریف فرمائیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارگاہ ہم سب کو ایک ایسی دی قرآن سے اور اہل بیت سے جدا نہ فرما، بارِ الہ اس قرآن کے حقیقی وارث اور شریک قرآن حضرت حجت حسن عسکری کے ضرور میں تعجیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔